ينبغي أن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ ترجمہ معارف القرآن۔ بجلی چھینے لیتی ہے ان کی آنکھوں کو، جب تیز روشنی ڈالی ان کے لیے چل پڑے اس میں، اور جب اندھیرا ڈالا ان پر کھڑے رہ گئے۔ اور اگر چاہتا اللہ یقیناً چھین لیتا ان کی سماعت اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت والا ہے۔ تفسیر۔ وہ اس حال میں ہیں کہ بجلی چھینے لیتی ہے ان کی آنکھوں کو، چکا چوند سے آنکھیں اندھی ہوئی جا رہی ہیں۔ جب بجلی کوندی اور تیز روشنی ڈالی ان کے دکھائی پڑنے کے لیے تو 2 قدم چل پڑے اس کی روشنی میں، اور جب پوند جاتی رہی اور بجلی نے بجھ کر اندھیرا ڈالا اور تاریکی چھا گئی ان پر تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اور یقیناً ان کی بے ایمانیاں اور بدعمالیاں اس کی مستحق تھیں کہ اگر ان کو سزا دینے کے لیے چاہتا اللہ تو یقیناً چھین لیتا اور ختم کر دیتا سخت کڑکوں سے ان کی سماعت کو، تو وہ بہرے ہو جاتے، اور بجلیاں کندا کر ان کی آنکھیں تو وہ اندھے ہو جاتے، کیونکہ اللہ کے چاہنے پر کون سی روک ہو سکتی ہے، جبکہ بے شک اللہ تعالی ہر چاہے پر جو کچھ وہ چاہ لے سب پر قدرت والا ہے، اس کو کر سکتا ہے، بے اس کے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے چاہنے پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا ہو یا اس میں جھوٹ وغیرہ کا عیب ہو، تو ایسا ہونا محال ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یکتا رہے، ہر عیب سے پاک رہے، تو ایسا ہونا ضروری ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیے پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مثالیں دی کفاروں کی کہ وہ کیسے گمراہی اور کفر کی تاریکیوں میں، شرک کی تاریکیوں میں گم ہیں، اور انہیں ہوش تک نہیں، اس بات کا احساس تک نہیں۔ اللہ رب العزت پھر فرما رہا ہے، اور یہ جو میں نے مثالیں بیان فرمائی کہ بجلی کی کڑک جب ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو اس سے وہ چل پڑتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ سارا جہان روشن کر لیا اپنے لیے، اور حال یہ ہے کہ خود کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور یہ سارے جہان کو روشن کرنا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص نے بڑی دولت جمع کی، بڑے محلات بنائے، اور ایک دن اللہ رب العزت نے اسے موت دے دی کہ یہ محل یہی رہ جائیں گے، اور اسے اسی چھوٹی اندھیری قبر میں جانا ہوگا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جس طرح بجلی آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیتی ہے اگر اللہ رب العزت چاہے تو۔ جیسے بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے کچھ لمحوں کے لیے، تو اس میں سب کچھ دکھنے لگتا ہے، اور جیسے ہی بجلی غائب ہو جاتی ہے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم عام مسلمانوں کا حال عام طور پر یہی ہے کہ جب ہمارے پر تکلیف آتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے ہمیں، تو ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ ہمیں مسجدیں یاد آتی ہیں، ہمیں اللہ یاد آتا ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا یاد آتا ہے، اور جیسے ہی وہ تکلیفیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، وہ مفلسی ہم سے دور ہو جاتی ہے، وہ مال و اسباب کی پریشانیاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ تو ہم ان تاریکیوں میں جب وہ بجلی کی کڑک جب ہمیں بیدار کرتی ہے غم کی شکل میں، تب ہمیں ہوش آتا ہے، اور ہم اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، ہم اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرنے لگتے ہیں، استغفار کرنے لگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں کہ یا اللہ رب العزت، اگر ہم نے گناہ کیا ہو اور ہمارے گناہ کی وجہ سے یہ تکلیف ہے تو تو ہمیں معاف فرما دے۔
آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اس سے، لیکن جیسے ہی ان تکلیفوں سے ہمارا رب ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمارا رب ہمیں نجات دیتا ہے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو ہم اگر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے رب کے پاس جاتے تھے، تو آج اس تکلیف کے دور ہونے پر، اس پیسے کے آ جانے پر ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی بیماری تھی، ہمارے رب نے ہمیں صحت یاب فرما دیا، ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم اس صحت یابی کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے قریب جس وجہ سے ہم ہوئے تھے، جس غم میں لاحق ہو کر، جس غم میں پڑھ کے، جس بیماری میں پڑھ کے، تو اللہ رب العزت نے جب اپنی قربت ہمیں عطا کی اور ان تکلیفوں سے ہمیں نجات دے دی، تو اب ہماری احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے رب کی اس نجات دینے پر اس سے دوری اختیار کریں، ہم اپنے رب کے یہ مال و دولت، یہ خوشحالی عطا کرنے پر اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہی مثال اللہ رب العزت نے دی، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ظلم اندھیرا ڈالا ان پر تو کھڑے رہے، جیسے ہی غم لاحق ہوا تو ٹھہر گئے، اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں فرما بردار ہو گئے، اور جیسے ہی بجلی چمکی، روشنی ہوئی اور چلنے کی راہ ہموار ہو گئی، تمام تکلیفیں دور ہو گئی، تو میرے بندوں نے ایسا کیا کہ وہ مجھے فراموش کر۔ اللہ رب العزت اس پر غضبناک ہو کر فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا لذہب بسمعہم، تو اسے اس بات پر قدرت ہے، وہ قادر ہے، جس نے مٹی سے انسان بنایا وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ انسان جس تکلیف میں اپنے رب کے پاس آیا تھا، اسے اس تکلیف میں اور زیادہ مبتلا کر دیتا۔ اس کے پاس مال نہیں تھا، وہ اپنی مال کی پریشانی لے کر آیا تھا، اللہ رب العزت چاہتا تو اسے اور فقیر بنا دیتا، اللہ رب العزت چاہتا تو اسے مرض میں اور زیادہ مبتلا کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے صفت رحیمی کے طور پر ہمیں شفا عطا فرمائی، ہمیں خوشحالی عطا فرمائی۔ اسی پر اللہ رب العزت غضبناک ہو کے کہہ رہا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے ایسی احسان فراموشیاں کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو تمہاری سننے کی طاقت بھی تم سے لے لے، تمہاری دیکھنے کی طاقت بھی تم سے لے لے۔ جن طاقتوں پر، جس پیسے پر، جس خوشحالی پر اور جس صحت پر تمہیں غرور ہے، اللہ رب العزت چاہے تو اسے لے لے، بے شک اللہ رب العزت ہر چاہے پر قادر ہے۔ اگر تم صحت یاب ہو تو اللہ کے چاہنے پر، اگر ہم صحت یاب ہیں تو اللہ کے چاہنے پر ہے، اگر ہم ہدایت کی راہ پر ہیں تو اللہ کے چاہنے پر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے تو اس نے چاہا ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب اتنی بہترین چیزوں کے لیے ہمیں پسند فرمایا، اتنی بہترین چیزیں ہمارے ساتھ چاہیے، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے رب کے احسان فراموش بندے نہ بنیں، بلکہ اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنے، اور اس کے اس بہتر چاہنے پر جو اس نے ہمارے لیے چاہا، ہمیں اس نے بہترین صحت عطا فرمائی، تو اس صحت کے عطا کرنے پر اس کا شکر ادا کریں، اس ایمان کی دولت کے عطا کرنے پر اس کا شکر ادا کریں، امت محمدیہ میں پیدا کرنے پر اس کا شکر ادا کریں۔ ایسی امت محمدیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت ہونے کا شرف ایسا شرف ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم اس امت میں پیدا ہونے کی دعائیں کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا تو اس نے یہ چاہا، اور ہماری چاہت کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی اتباع اور فرما برداری سے دور ہو جانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ہمیشہ فرما برداری اور شکر گزاری کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ۔